حسین کا یہ پیغام بھی کربلا سے ہمیں ملتا ہے، میرے پیارے ہم حسینی ہیں۔ تو میرے پیارے صرف نعرہ حسینی لگانے سے حق ادا نہیں ہوگا میرے پیارے، پھر ویسی طبیعت بھی بنانی پڑے گی، ایسا مزاج بھی بنانا پڑے گا، آپ دیکھیں حسینیت یہ نہیں ہے کہ صرف نعرے لگائے جائیں، محفلیں سجائی جائیں۔ حسینیت چاہتی یہ ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو امام علی مقام کی سیرت ہے، جو ان کی زندگی ہے، اس زندگی سے اپنی زندگی کو سجایا جائے، ان کے اعمال سے اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے۔ آپ تصور کریں، یہ ہے حسینیت۔ لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ حضرت امام علی مقام جب نکلتے تھے نا اندھیری گلیوں میں، تو اتنا آپ کے چہرے پہ نور تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ ابھی امام حسین ادھر سے گزریں گے، رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سڑک میں کسی پڑی ہوئی چیز سے ٹھوکر کھا کے گر جائیں۔ ابھی وہ گزریں گے، روشنی ہو جائے گی تو انہی کے ساتھ ساتھ گلی سے نکل جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ دونوں نواسے نبی کے مشابہ تھے، نصف مشابہ امام حسین اور نصف مشابہ امام حسین۔ آدھا حصہ جو تھا نبی کا وہ حضرت امام حسین کے مشابہ تھا، اور آدھا حصہ سینے سے نیچے کا حصہ حضرت امام حسین کے مشابہ تھا۔ تو معلوم چلا کہ یہ دونوں نواسے نبی کے مشابہ تھے۔ اس لیے تصویر کی جو احانت ہوتی نا، دراصل وہ مصور کی احانت ہوتی ہے۔ تو جس کے مشابہ ہے وہ، اب اس کی تعظیم جس کے مشابہ ہے اس کی تعظیم ہوگی، ان کی شہادت جس کے وہ مشابہ ہیں اس کی شہادت ہوگی۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تصور کریں، جامع فضل و کمالات ہیں، جامع الصفات ہیں، سارے فضل و کمالات کے جامع ہیں، سارے صفات کے جامع ہیں، جو اللہ نے اپنے ایک ایک نبی میں وصف رکھا، ان سارے وصفوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی ذات میں رکھ دیا۔ نبی جامع فضل و کمالات، نبی جامع الصفات ہے، لیکن سوال تو بنتا ہے کہ فضل بھی ایک شہادت ہے، اور بظاہر یہ فضل شہادت نبی کی زندگی میں تو نہیں آئی، نبی شہید تو نہیں کیے گئے نا، اور شہادت ایک فضل ہے، اور شہادت بڑی عظیم چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے شاہد، ایک ہوتا ہے شہید، دونوں کے معنی گواہ کے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شاہد گواہی دے دیتا ہے، پھر اس کا کام ختم، اور شاہد زبان سے گواہی دیتا ہے، اور زبان سے گواہی دینے کے بعد اس کا رول ختم، لیکن شہید خون سے گواہی دیتا ہے، جب تک اس کے گنبد، اس کے مینارے بلندیوں پر اڑتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، اس کی شہادت، اس کی گواہی جاری رہے گی، اس کی شہادت کی تصدیق ہوتی رہے گی۔ تو شہید کا بڑا مقام ہے میرے پیارے، یہ بڑی عظمت کی چیز ہے۔ ایک شہید کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں لوٹ کر کہتا ہے، مولا تو نے جنت عطا کی، تیرا فضل احسان ہے، لیکن یہاں مزہ نہیں آ رہا، مولا تو مجھے پھر اسی میدان جنگ میں بھیج دے، تاکہ پھر کوئی تلوار چلے، میں تیری راہ میں تیری رضا کے لیے ہوں، تیرے دیے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر ہوں، تیری رضا کے لیے ہوں، پھر کوئی تلوار چلے۔ وہ جو تلوار چلتی ہے تیری رضا کے لیے، اور وہ جو گردن کٹتی ہے اس میں جو مزہ آتا ہے وہ جنت میں نہیں آتا۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ تو میرے پیارے، شہادت بھی ایک فضل ہے، اور نبی کی زندگی میں بظاہر شہادت تو آئی نہیں، تو پھر سوال تو کر سکتا ہے کوئی بھی کہ نبی جامع فضل و کمالات کیسے؟ اب اگر نبی کی زندگی میں شہادت ڈائریکٹ آتی تو کیا ہوتا؟ کوئی نبی کو قتل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پر غالب آتا، اور نبی کو قتل کرتا، شہید کرتا۔ ڈائریکٹ کی تو شکل یہی ہے نا، تو نبی پر کوئی غالب آ جائے، نبی تو دین ہے،
نبی تو حق ہے، اور حق پر کوئی غالب ظالم آ جائے، یہ رب کی رضا کہاں ہے؟ یہ رب کو پسند کہاں ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہوتا تو امت میں انتشار ہو جاتا۔ تو پھر اس فضل شہادت کو، نبی جامع فضل و کمالات ہے اور شہادت بھی ایک فضل ہے، تو پھر اس شہادت کو نبی کی زندگی میں کیسے پہنچایا جائے؟ تو میرے پیارے، شہادت کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے۔ تو پھر اللہ نے نبی کے دونوں نواسوں کا انتخاب کیا تاکہ ان دونوں نواسوں کے ذریعے سے یہ فضل شہادت نبی کی بارگاہ میں پہنچائی جائے۔ چونکہ ایک شکل ہے شہادت کی جو چھپی ہوئی ہے، ایک شکل ہے جو کھلی ہوئی ہے، جسے شہادت خفی کہتے ہیں، جسے شہادت جلی کہتے ہیں۔ اگر ایک شہادت بھی آتی تو نبی کی زندگی دوسری شہادت سے خالی بھی آتی، اور شہادت تو مکمل آنی تھی، اس لیے دونوں نواسوں کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت امام حسن خفی شہادت، حضرت امام حسین جلی شہادت، تاکہ دونوں شہادتیں بارگاہ نبوت میں ان دونوں نواسوں کے ذریعے سے پہنچا لی جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام علی مقام کی شہادت صرف امام علی مقام کی شہادت نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی، نواسے کی شہادت نانا کی شہادت کیسے ہو جائے؟ کہہ سکتے ہیں شہید ہو رہا ہے نواسا اور آپ کہہ رہے ہیں نانا کی شہادت ہے؟ تو میرے پیارے یہ سوال کرو گے تو پھر میرے بھی سوال کا جواب دے دو کہ ذبح ہو رہا ہے دمبا اور کہے جا رہے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ، دمبا ذبح ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ۔ تو جب ایک دمبا نبی کا بدل ہو سکتا ہے تو ایک نواسا نبی کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک نواسا نبی کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے پیارے، دنیا شاہد ہے کہ انعام بڑا تھا، انعام بڑا تھا، احسان بڑا تھا، تو اللہ کے پیارے حبیب نے شکر کا انداز بھی، قربانی سے بھی وہ پیش کر دیا جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا، شکر ادا کر، فصل نماز سے شکر ادا کر، ونہر قربانی دے کر شکر ادا کر۔ جب ادا کر دیا میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو گیا، تو اب میرا محبوب سن لے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تیری ذات کا دشمن ہے، گستاخ ہے، وہ کسی گنتی ہی میں نہیں ہے، وہ کسی شمار ہی میں نہیں ہے، کسی گنتی ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے، اللہ پاک ہم سب کو استقامت کے ساتھ رکھے اور ایمان پر قائم رکھے، بزرگوں کا احترام ادب کرنے والا بنائے۔ امام علی مقام کی شہادت جنہوں نے ہماری حفاظت کے لیے دی ہے، دین کی حفاظت کے لیے دی ہے، دین کو ریفائن اور پروفائل کرنے کے لیے دی ہے،